مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے دو کلمے ایسے ہیں جو رب کو بڑے محبوب ہیں، اور ان دو کلموں کے حوالے سے احادیث میں بہت زیادہ ذکر آتا ہے۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بڑے خفیف ہیں، بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، خفیفتان علی اللسان، زبان پر خفیف ہیں، ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن جب میزان لگے گا قیامت کے دن اس میزان میں بڑے بھاری ہیں وہ، اور حبیبتان الی الرحمن، لیکن رب کو وہ بڑے محبوب ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے زبان پر خفیف ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہوں گے، اور اللہ رب العالمین رب رحمان کی بارگاہ میں یہ بڑے پسندیدہ ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، زبان پر ہلکے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے میں نہ وقت خرچ ہو کہ بہت مختصر ہے، نہ یاد کرنے میں کوئی دقت یا کوئی دیر لگے، اور اس کے باوجود جب اعمال کے تولنے کا وقت آئے گا تو ترازو میں ان کلموں کی کثرت کی وجہ سے بہت زیادہ وزن ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی فائدہ نہ ہوتا تو بھی اس سے بڑھ کر کیا چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دو کلمے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری شریف کو ان ہی دو کلموں پر ختم فرمایا، اور یہی حدیث کتاب کے ختم پر ذکر فرمائی۔ یہ جو حدیث ہے اس پر ہی پوری صحیح بخاری کا اختتام ہے، ختم پر ذکر فرمائی۔ اور ایک اور حدیث ہے مستدرک للحاکم میں، نمبر ہے 1897 حدیث پاک کا نمبر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے اس بات کو نہ چھوڑے کہ 1000 نیکیاں روزانہ کر لیا کرے۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر بندہ 1000 نیکی روز کیا کرے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے کہ روز 1000 نیکی ہم کریں، کیسے ممکن ہے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ صبح شام پڑھ لیا کرو تو 1000 نیکیاں تمہاری ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے بتاؤں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے، بڑے قریب رہنے والے تھے۔ ان کو مخاطب کر کے حضور نبی کریم نے فرمایا کہ میں تجھے بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ضرور بتائیں یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں
بڑا پسندیدہ کلام ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے جس چیز کو اپنے فرشتوں کے لیے اختیار فرمایا وہی چیز افضل ترین ہے۔ اس کے جو فرشتے ہیں ان کے لیے جو رب نے چیز منتخب کی وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ ملائکہ جو عرش کے قریب ترین ہیں اور ان کے علاوہ سب اللہ جل شانہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں۔ ان کا مشغلہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے میں اور حمد کرنے میں مشغول رہیں۔ اسی وجہ سے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا وقت ہوا تو انہوں نے یہی بارگاہ الہی میں عرض کی۔ قرآن مجید میں ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ۔ یہ جو فرشتے پڑھتے ہیں وہ یہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور اسی چیز کا ذکر انہوں نے اللہ کے سامنے کیا جو قرآن میں ہے۔ عرض کیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، یہ جو نسبح ہے نا یہ سبحان اللہ ہے۔ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، یہ جو بحمدہ ہے نا یہ وَبِحَمدہ ہی ہے۔ تو جو اس وقت فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے پر رب نے جب حکم فرمایا نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے یہ عرض کی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تم اس کو بنانے لگے ہو کہ جو فساد کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری حمد بھی کرتے ہیں، تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو مسند احمد شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کس بات نے تم لوگوں کو یہاں بٹھایا ہے؟ عرض کیا اللہ جل شانہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا، یہ اللہ کا بڑا ہی ہم پر احسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خدا کی قسم صرف ہی اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ بات بڑی عجیب ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو یہاں پہ؟ تو حضور نے جب یہ پوچھا تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی حمد تسبیح بیان کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضور نے پھر قسم ان سے لی کہ فرمایا خدا کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بدگمانی کی وجہ سے میں نے تم لوگوں کو قسم نہیں دی، ولیکن اتانی جبرائیل، میں اس لیے تم کو قسم دے کے پوچھ رہا ہوں، ابھی ابھی میرے پاس جبریل آیا ہے اور وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، جبریل آ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں فرشتوں پر ان لوگوں کے لیے فخر کر رہا ہوں، میں فرشتوں پر ان لوگوں کے لیے فخر کر رہا ہوں۔ تو کیوں فخر کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ملائکہ نے جو کہا تھا نا نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ یہ نہ بنا، ہم تیری حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو وہ جو حمد اور تسبیح کا ذکر ملائکہ نے کیا وہی حمد اور تسبیح ہے محبوب تیرے یہ یار بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے ان فرشتوں سے کہا اب بتاؤ جو حمد اور تسبیح تم کر رہے تھے اور جس کا ذکر تم نے کیا کہ ہم کرتے ہیں اس کو نہ بنا، یہ تو نفسانی خواہشات کا پتلا ہے۔ حضرت ملا علی قاری نے یہاں پر وضاحت لکھی ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں فخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ باوجود اس کے کہ نفس ان کے ساتھ ہے، شیطان ان پر مسلط ہے، شہوتیں ان میں موجود ہیں، دنیا کی ضرورتیں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، ان سب چیزوں سے مقابلہ کر کے یہ پھر بھی وہی ذکر کر رہے ہیں جو تم کرتے ہو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے گا اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ یہ حدیث پاک
المستدرک للحاکم، حدیث کا نمبر ہے 1906۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو اس کے محبوب اور پیارے کلمے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ ان کا وظیفہ اور ان کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔